جو اس دعا کو وقت سحری 7 مرتبہ پڑھے گا اس کو ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اتنے ہی درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں، ایک ایسی دعا لے کر آئی ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا اور آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونا یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کروائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کروانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ نزول بخشش کا ہے اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادت میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں، اس کے تمام پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی تو اس کی گزری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے رات اور دن کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے بشرط یہ کہ وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، اسے کس طرح پھاڑا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد بھی فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، جیسے قرآن مجید
فرقان حمید میں ارشاد ہوا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائی، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے، لیمن الملک یوما، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج وہ واحد جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ دیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ سو اللہ کے ناموں کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بھی بڑا ہے، اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی، عظمت، کبریائی اللہ کی چادر، کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ والو، ہمارے دین میں برکت ہے، کفار کی ڈکشنری میں برکت کا نام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ڈکشنری ہے۔ دنیا داروں کے کاموں میں چونکہ برکت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، ان کے دن اور رات ایسے گزرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ لے گئیں اور آپ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، بکریاں جب واپس آتی تھی تو خوب سیر ہوتی تھیں اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ دیگر لوگوں کی جو بکریاں ہوتی تھی ان کا دودھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی، حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز اور بھرے ہوتے ہیں، ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، ہم بھی اسی جگہ چراتے ہیں جہاں وہ چراتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا۔ اللہ والو، یہ ہمارے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ اللہ والو، میں آج آپ کو ایک ایسی دعا بتانے لگی ہوں جس کو صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے ہزاروں اربوں خربوں آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اللہ والو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا اور جہنم کی تہ میں ہوگا اور جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کو جہنم کی تہ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ ایک نہر میں اس کو غسل دیا جائے گا جس کو آب حیات کہتے ہیں، وہ بالکل پاک و صاف ہو کر نورانی بن جائے گا اور نکھر جائے گا۔ اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر گننے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اور اس رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کریں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت بڑی عظیم نعمت، کلمے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کا علم اس وقت ہوگا جب ظاہر کی آنکھ بند ہوگی اور ہماری آخرت کا سفر شروع ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی زیارت کی اور جنت کی جو قبلے کی طرف والی دیوار تھی اس پر چند سطور لکھی ہوئی تھی۔ ترجمہ: جو چیز ہم نے آگے بھیجی ہے وہ ہمارے کام آئی۔ اللہ رب العزت نے جتنی زندگی ہمیں دی اس دنیا میں گزارنے کے لیے، اس 60 سالہ زندگی میں اعمال کرنا، ان کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے دائیں طرف نیکی والا فرشتہ بٹھایا ہوا ہے اور بائیں طرف
جو برے کام ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ برے کام ریکارڈ کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے نے اشارے سے اپنے کسی جانور کو بلایا، جیسے جانور کو بلاتے ہیں، اشارہ کرتے ہی ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں کہ کچھ جانور کو دینا ہے، کھلانا ہے۔ انہوں نے اشارے سے جانور کو بلایا تو اللہ پاک بعض اوقات غیب کی باتیں اللہ والوں پر منکشف کر دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اشارے سے جانور کو بلایا تو اللہ پاک نے ان پر وہ منظر منکشف کر دیا کہ فرشتے نے وہ اشارہ بھی لکھ لیا۔ تو بزرگ پریشان ہوئے کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے، ہر آن ہر گھڑی ہمارے جسم سے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آج سائنس کا دور ہے، ہماری شریعت میں وہ باتیں جن کے بارے میں کسی زمانے میں کمزوری دکھائی جاتی تھی، سائنس نے بھی ثابت کر دیا وہ باتیں درست اور سچ ہیں۔ کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسی طرح ہمارے اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ما قدمنا وجدا، جو عمل ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہمارے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں، اور یہ اعمال ہم آگے بھیج رہے ہیں آخرت کی طرف، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ارد گرد ہے انشاءاللہ کل گواہی دے گا، بیت اللہ بھی گواہی دے گا، انشاءاللہ اللہ کے گھر کی دیواریں بھی گواہی دیں گی کہ ان اللہ تعالیٰ کے بندوں نے میرے قرب میں بیٹھ کر ذکر کا حلقہ لگایا تھا اور حلقے میں تجھے یاد کیا تھا۔ ذکر کا مقصد قرآن کریم کی طرف لے جانا ہے۔ ذکر میں خشوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت میں بھی خشوع ہوگا، پھر اللہ کی شان یاد آتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن صحابی رسول تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن پہ گر جاتے تھے، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں اور فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن کی ایسی تلاوت کریں، کوشش کریں علماء کرام سے رابطہ کریں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اسباق پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں کہ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، حالانکہ وہ تو رب ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ وراء الورا ہے، بادشاہ ہے۔ اور پھر حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس حالت میں تم میرا ذکر کرو گے، جس انداز میں، جس ماحول میں، اسی ماحول میں آپ کا ذکر کروں گا۔ اور اگر تم اپنے دل میں یعنی ذکر قلبی کرو گے اور مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی اسی ترتیب سے آپ کو یاد کروں گا، اور اگر تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے انسانوں میں، میرے بندوں میں، تو میں بھی مجمع میں آپ کا ذکر کروں گا، اور وہ مجمع نورانی مخلوق کا مجمع ہے، فرشتوں کا مجمع ہے جو اللہ پاک کا ہر حکم ہر آن ہر گھڑی پورا کرتے ہیں، اور نورانی مخلوق ہے، کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اتنے کریم ہے کہ وہ بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 12,000 مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ صاحب کلام بن جاتا ہے، صاحب اللفظ بن جاتا ہے، سیف کاتے بن جاتا ہے، یعنی جو وہ بات کہتا ہے وہ تلوار کی طرح کاٹنے والی بن جاتی ہے، جو کلام وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے خیر کی بات کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی لاج رکھتے ہیں، اس کی بات تلوار کی طرح کاٹتی ہے، اللہ پاک اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں انہماک سے کرتا رہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا روزہ داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل درست ہے۔ اللہ والو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر رکھیں۔ یہ مبارک مہینہ ہم نیکیاں اکٹھی کرتے رہیں کیونکہ اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو دعا بتاتی ہوں جس دعا کو سحری کے وقت 7 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو ہر ستارے کے بدلے 70,000 نیکیاں ملیں گی اور 70,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اتنے ہی درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اللہ والو، کیا ہم ستاروں کو گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ان گنت ستاروں سے سجا رکھا ہے۔ جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو وہ ان گنت ستاروں میں سے ہر ایک ستارے کے بدلے 1000 نیکیاں ملیں گی، ہمارے 1000 گناہ معاف ہوں گے اور 1000 درجات بلند ہوں گے۔ اللہ والو، بالکل آسان سا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ آپ نے اس دعا کو 7 بار پڑھنا ہے سحری کے وقت۔ ایک بار پھر دعا سن لیں، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اس دعا کو آپ نے سحری کے وقت 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے بدلے بے شمار نیکیاں ملیں گی اور آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور آپ کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے شروع میں بھی اور آخر میں بھی آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، میری دعاؤں کو قبول فرما، جو میرے اوپر بندشیں ہیں، جو میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔